بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے اس ناول کا نام ہے بخت اور یہ تحریر ہے مہرالنساء شامیر کی۔ امید ہے کہ آپ سب لسنرز کو یہ سٹوری سن کر اچھا لگ رہا ہوگا۔ مجھے بھی یہ تحریر سن کر بہت مزہ آ رہا ہے، بہت دلچسپ سی سٹوری ہے یہ۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ دادا جان نے کہا ہے اب بس گھر پہنچو، ان سے اپنے پوتا پوتی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اب سفیر مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا جب اس نے مہر کے چہرے کو تاریک ہوتے دیکھا۔ حالے نے بھی مہر کی طرف دیکھا تھا اور اب ان دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ سفیر جی بھر کے شرمندہ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اپنی نواسی بھی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنے حساب سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن مہر ماں کے چہرے کی زخمی مسکراہٹ اس کو مزید گلٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ جیسے میں جانتی نہیں ہوں ان کو، ہے نا؟ میں کار میں انتظار کر رہی ہوں، آپ دونوں آ جائیں۔ وہ اسی زخمی مسکراہٹ سے کہتی ہوئی لوگوں کے درمیان راستہ بناتی تیز تیز چلتی خارجی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ دادا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالے افسوس سے بولی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت روڈ ہو جاتے ہیں، مہر کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا اس میں مہر کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ دادا جان، سفیر بے بسی سے بولا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دادا جان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، وہ کافی بار ان سے بات کر چکا تھا، لیکن دادا جان کا یہ رویہ بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مہر کو جھڑکتے تھے یا اس پہ غصہ ہوتے تھے، وہ اس کو مخاطب ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ اگر کھانا لاتی تو چپ چاپ کھا لیتے، لیکن اگر وہ کھانا حالے لے جاتی تو دادا جان اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کیا کرتے، کھانے کو ڈسکس کرتے۔ وہ ان کو دوائی دیتی تو سو نخرے کرتے، لیکن جب بھی مہر یہ سب کام کرتی تو وہ ایسے چپ چاپ بیٹھے رہتے گویا کسی نے ان کی قوت گوئی چھین لی ہو۔ سفیر کے بات کرنے سے یہ ہوا تھا کہ اب انہوں نے مہر کا لایا ہوا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی لائی ہوئی چائے بھی پڑے ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس کی دی ہوئی دوائی وہ کچرا دان کی نظر کر دیتے تھے۔ مہر ماں چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سب لوگ اس کے ساتھ یوسف سلطان کا یہ سلوک دیکھ کر برا لگنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ حالے پچھلی سیٹ پہ تھی، جبکہ مہر صفی کے ساتھ آگے بیٹھی تھی۔ غیر معمولی خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا جب مہر کے کانوں میں سفیر کی آواز آئی، مہر یار، اب تم اداس مت ہو، میں کروں گا نا دادا جان سے بات، بس تم موڈ ٹھیک کر لو، وہ تم سے ٹھیک ہو جائیں گے، تم ٹینشن مت لو۔ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں نا، یاد نہیں رہا ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آئی ہو، وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ میری موجودگی کو تو وہ اتنے سالوں سے بھولے ہوئے ہیں، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک پہ دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ شاید ہرٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ ہرٹ۔ میں آج ہی دادا سے بات کروں گا، سفیر نے یقین دہانی کرائی تھی۔ پہلی بار جب آپ نے بات کی تھی تب ابا نے میرا لایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ساتھ چائے پینی چھوڑ دی تھی۔ تیسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ سے دوائی لے کے ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔ چوتھی بار جب آپ نے بات کی تھی تو انہوں نے میری طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہوش باہر دیکھتے ہی بول رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے خود سے ہی بات کر رہی ہو، لیکن اس کا لہجہ، اس میں کچھ ایسا تھا کہ حالے نے بے اختیار کرب سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ خدا کے لیے اب بات مت کریے گا، ایسا نہ ہو اس بار وہ مجھے سلطان منزل سے ہی باہر نکال دیں۔ مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینیے پلیز، اس نے سفیر کی طرف دیکھ کے کہتے ہوئے بامشکل خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ مہر، تم بہت سٹرونگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے بسی سے بول رہا تھا۔ یہ دنیا سٹرونگ لوگوں کا امتحان ہی کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے؟ کیا پتہ، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سڑک پہ مجھے بھی ساتھ لے کے مرتی، یا پھر جب ان کو طلاق ہوئی تھی تب ہی میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے، ہے نا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی،
تھی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھ رہی تھی، شاید اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی، اور چند لمحے بعد پھر سے بولنا شروع ہو چکی تھی۔ جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہوتی ہے نا، ان کو چاہیے اپنے بچوں کے گلے کھونٹ دیں، ان کو چوک پہ پھانسی دے دیں، ان کو گولی مار دیں، مگر ان کو اس طرح زمانے کی ٹھکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ مہر، ہم سب ہیں نا، ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، تم میری بہترین دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تم میں، میری امی تمہیں کتنا چاہتی ہیں، تایا، ابا، ڈیڈ، کیا وہ سب کچھ بھی نہیں؟ سفیر جیسے اس کو بہلانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کاش میں بھی حالے کی طرح امی پہ چلی جاتی۔ حالے تو امی کی بیٹی نہیں ہے، لیکن ابا پھر بھی حالے میں ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں بھی اپنی امی کی طرح دکھتی تب شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون تو ہوں نا، کیا ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو؟ کبھی تو مجھے بھی گلے سے لگا کے دیکھیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں۔ امی تو ان کی محبوب اولاد تھی نا، میں ان کا ہی خون ہوں، ان کی ہی بیٹی ہوں۔ کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی، تبھی آنکھیں موندی تھیں، سر سیٹ کی پشت پہ گرا دیا تھا اور آہستہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی، امی کو چاہیے تھا مجھے بھی ساتھ لے کے مرتی۔ حالے مسرور سی سیڑھیوں پہ چڑھتی اوپر جا چکی تھی، مگر ہارون شاید اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کو لگا تھا شاید اب وہ کبھی اٹھ نہ سکے، کبھی بھی ہل نہ سکے۔ حالے اوپر جاتے ہوئے اس کی روح تک ساتھ لے گئی تھی، اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالے اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، اور وہ ہارون کی تھی۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا! لاتعداد سوچیں تھیں جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا تھا اور سلطان منزل سے باہر نکلا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کمرے میں کب آیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز پلنگ پہ گر گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کے اپنی ماں کو آوازیں دے رہا تھا، ماما، 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 میں مر رہا ہوں، ماما، میں مر جاؤں گا، ماما، میں مر رہا ہوں، ماما۔ وہ ہذیانی انداز میں بیڈ پہ اوندے منہ پڑا اپنی ماں کو آوازیں دے رہا تھا، اور پھر 2 منٹ بعد ہی نوال شاہد بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی اور اس کے کمرے میں پہنچ کے کچھ دیر تو وہ بالکل گم سم کھڑی رہیں۔ ہارون کی حالت دیکھ کے ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون، کیا ہوا ہے؟ میری جان، کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ ہارون بچے، بولو، تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہارون کا منہ چوم رہی تھی اور اس سے سوال کی جا رہی تھی، ماما، درد ہو رہا ہے، بہت درد۔ ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بولا تھا، کہاں درد ہو رہا ہے میرے بیٹے کو؟ مجھے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے وہ بول رہی تھی، یہاں۔ ہارون ان کا ہاتھ پکڑ کر دل پہ رکھتے ہوئے بولا تھا، ماما، میری روح نکل رہی ہے، دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا، ماما، میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز ماما کچھ کریں، ماما، مجھے مرنا نہیں ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کمزور، معصوم، ذرا سی بات پر آسمان سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ حالے نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے بتاؤ، کیا کہا ہے اس نے بامشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماما، حالے، ماما، وہ میری نہیں رہی، کسی اور کی ہو گئی ہے، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا، کچھ کریں ماما، پاپا کو بلائیں، ان کو بولیں، ان سے کہیں ہارون شاید مر رہا ہے، اس کا دل بند ہو رہا ہے، ماما کچھ کریں، مجھے حالے لا کے دیں ماما، پلیز پاپا کو فون کریں، ان کو بلائیں، ان کو بولیں میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے چھین لیا حالے کو، ماما، اس نے ڈاکہ مارا میرے حق پہ، اللہ اس کو پوچھے گا، اللہ اس کو نہیں بخشے گا،
ماما اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا ہے نا؟ اس نے رک کے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا، اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ۔ وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ ماما بہت درد ہو رہا ہے، میرے سارے وہم سچ نکلے، ہارون شاید ہار گیا ہے، مجھ سے میری دنیا چھین لی گئی ہے۔ اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ؟ وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو بولیں یہ گھر دولت سب لے لے مجھ سے، میری حالے کو واپس کر دے، وہ جو بولے گا میں کروں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے چیختے بول رہا تھا۔ نوال شاہد اس کو سینے میں بھینچتے ہوئے بولی تھی اور اس کو تھپکتے ہوئے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہارون ان کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کو پتا تھا اب کیا ہوگا، اور پھر اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیز اٹھا کے زمین پہ مارتا جا رہا تھا۔ کرسی کو توڑ کر مار کے دور پھینک دیا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے بول رہا تھا۔ اس سے ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑا تھا۔ نہیں بلائیں گی نا آپ پاپا کو؟ نہیں کریں گی نا آپ لوگوں میرے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے؟ میں نہیں ہوں گا نا میں نہیں ہوں نا آپ کا بیٹا؟ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے میری؟ میں خود کو ماروں گا ماما، سب کو مار دوں گا۔ حالے میری ہے، وہ اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اور اس نے اب اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ بلائیں اپنے شوہر کو، کریں کال ابھی کے ابھی بلائیں ان کو، بولیں ایک بیٹا مر گیا ہے، اب دوسرے کے مرنے سے پہلے اس کو بچا لیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کے ملازمائیں دوڑتی ہوئی آئی تھیں اور پھر اگلے ہی پل کمرے کی حالت اور ہارون کا جنونی انداز دیکھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ نوال بیگم اٹھ کے اس کے پاس جانے لگی تھی جب ہارون کی دہاڑتی آواز ان کے پیروں کو زنجیر کیا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو مار لوں گا۔ اور نوال بے بسی سے ہونٹ کاٹتے بہتے ہوئے آنسوؤں سے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کا دل کٹ رہا تھا۔ ہارون کو ایسا دیکھ کر انہوں نے فون اٹھایا تھا اور ڈاکٹر بصیر کا نمبر ملانے لگی تھی۔ ہارون مسلسل چیخ رہا تھا۔ جب ان کو ہارون کے تینوں گارڈز اندر دکھائی دیے تھے۔ ان کے پیچھے ملازمائیں بھی تھیں۔ تینوں بھاگتی ہوئی آئی تھیں اور بروقت رفتار سے اس کو اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا تبھی ملازمین مزاحمت ترک کر کے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد نوال نے ڈاکٹر بصیر کو آتے دیکھا تھا۔ ہارون ان کی گود میں سر رکھے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ہارون کا چیک اپ کر کے اس کو سکون کا انجیکشن دے دیا تھا اور وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نوال بیگم کو اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارون نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کو خوش رکھیں اور پریشانی کی باتوں سے دور رکھیں، یہ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکے تھے، لیکن نوال شاہد کا سکون غارت کر گئے تھے۔ دراصل شاہد اور نوال کو اللہ نے دو جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جیسا کہ عموماً ایسے کیسز میں ہوتا ہے، ایک بچہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرا مضبوط۔ اس کیس میں ہارون وہ کمزور بچہ تھا۔ اس کے اعصاب شروع سے ہی کمزور تھے، لیکن اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اس طرح توڑ پھوڑ کرتا رہتا۔ زیادہ تر ایسا تب ہوتا جب اس کی اور حالے کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کو غصے پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن ہارون کی ماں کبھی بھی اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کروانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ تب انہوں نے ہارون کو یہ کہہ کے ڈرایا تھا کہ اگر اس نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تو وہ اس کو امریکہ بھیج دیں گے۔ حالے سے دور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اب اس نے غصہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا، کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور اب تو پچھلے 10 سال سے اس نے ایسی کوئی توڑ پھوڑ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نوال بیگم کو لگا تھا ہارون ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ کم از کم آج ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بچوں کو
ڈرا دھمکا کے ان کی بری عادتیں نہیں چھڑوائی جا سکتی، بیماری علاج سے ٹھیک ہوتی ہے، دھمکیوں سے نہیں۔ آج انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ ساری رات محرمہ نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یوسف صاحب کی باتوں سے جو تکلیف ہوئی تھی، اس کو آج وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو شاید گلے میں اٹکے تھے۔ اس کی ماں نے 6 سال تک اس کو پیار تک نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اس کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو اس کے کام بھی اپنی بھابھی کے ذمے کر کے خود گھنٹوں بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ وہ بچی تھی، ماں کی تکلیف نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سوچتی تھی کہ اس کی ماں بھی فروا ممانی اور ماما کی طرح اس کے ساتھ شاپنگ کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ محرمہ شروع سے ہی بہت حساس تھی۔ اس کو اپنی ماں کی چپ بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ ابھی اس سب کی وجہ اور مطلب سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ فجر کی اذان ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے جب مہر کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ اس نے رات والا ڈریس پہن رکھا تھا، میٹھا میٹھا سا میک اپ۔ اب وہ آہستہ سے اٹھی، بالوں کو جوڑے میں باندھا، الماری سے سادہ کاٹن کا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے اب بھی پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوپٹہ نماز کے سٹائل سے لپیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے جائے نماز اٹھا کے وہ بالکنی میں آ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا گناہ کر لیا ہے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں مجھ سے حالے جتنا پیار کرتے؟ میں تو نگین سلطان کی بیٹی ہوں نا، پھر کیوں نہیں وہ مجھ میں اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے؟ یا اللہ مجھ پہ رحم کر میرے مالک، میں بھی تو تیری بندی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے محبت دے اللہ پلیز۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی، جائے نماز طے کر کے رکھی اور دوبارہ بالکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ جب نیچے لان کی جانب گئی تو اس کو سفیر نظر آیا تھا۔ وہ شاید جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر کو نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ساری کوفت دور ہو گئی تھی۔ دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کون سا غم، کہاں کا غم، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر یہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے ساتھ ہو، یہ شخص محرمہ کا عشق تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جب نیچے گئی تب تک سفیر بھی گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ناشتہ ملے گا کزن؟ اس کو دیکھتے ہی وہ حشاش بشاش سا بولا تھا۔ جی بالکل کزن، کیوں نہیں ملے گا؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو بناؤ جلدی، اور پلیز کچھ ہلکا پھلکا سا بنانا۔ کل بھی حالے نے گھی سے بھرے پراٹھے اور میٹھی چائے پلا دی تھی، آج ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑا ہے مجھے، وہ بے چارگی سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے کچن کی جانب جا رہے تھے۔ تو آپ منع کر دیتے، نہیں کھاتے؟ مہر کچن میں آتے ہوئے سہولت سے بولی تھی۔ یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا تھا، وہ رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں؟ حالے کی مشکوک آواز پہ سفیر ٹھٹک کے مڑا تھا، جبکہ محرمہ کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب حالے کے ان چھاپوں کی عادی ہو گئی تھی۔ تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کزن، کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اپنی شیلف پہ بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور یہ فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بناؤ اور بنا دو مس مسلمان، محرمہ انڈے پھینٹتے ہوئے بولی تھی۔ سوری آپی، ایسے ناشکروں کے لیے حالے سلطان ناشتہ نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ ایسی ہی ہے، ایک پل میں آسمان پہ بٹھا دیتی ہے اور اگلے لمحے زمین پہ گرا دیتی ہے۔ محرمہ
سروف سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا میں جا کے فریش ہو جاتا ہوں، تم ناشتہ بنا کے مجھے بلا لینا۔ یہ کہتا کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ نوال شاہد نے ساری رات ہارون کے سرہانے بیٹھ کے گزاری تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو سوئی نہیں تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے۔ وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی، لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی جرات نہیں کر سکی۔ 10 منٹ بعد شاہد ہارون کے کمرے میں آتے دکھائی دیے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی عجلت میں کیوں بلایا مجھے؟ جانتی بھی ہو کتنا کام۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب انہوں نے ہارون کو بچوں کی طرح ماں کی گود میں لیٹے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی دوائیوں نے ان کی روح کھینچ لی تھی۔ کیا پھر سے وہی سب مشکل بولے تھے؟ ہاں، پھر سے وہی سب۔ نوال نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ وجہ سوال ہوا تھا، حال سلطان جواب آیا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی۔ اس نے نکاہت زدہ آواز سن کے شاہد کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے لیا۔ ہارون بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مما ان کو بولیں یہاں سے چلے جائیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون، تم جو کہو گے میں کروں گا، بس مجھ سے منہ نہ پھیرو پلیز بیٹا۔ آپ جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہوں۔ پاپا، وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھیں نا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کرتا بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اب پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے۔ نہیں میرا بیٹا، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم کچھ تو بتاؤ، کچھ بولو۔ پاپا، اس سفیر نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس نے حالے سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ کو کہتا تھا نا کہ پھپھو سے بات کریں، آپ نے نہیں سنی نا میری بات۔ اب آپ نے کبھی میری بات نہیں سنی۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ سفیر نے بس پرپوز ہی تو کیا ہے، مطلب بات اتنی نہیں بگڑی تو؟ بیٹا، یہ سب سفیر نے کہا۔ حالے نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ تھی۔ بابا، اس نے کچھ نہیں کہا؟ بس پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی معراج بھائی سے بات کرتا ہوں، تمہاری اور حالے کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم پہلے ہی رشتہ مانگ چکے ہیں، انکار نہیں ہوگا۔ میں آپا سے منت کر لوں گا۔ انہوں نے جیسے چٹکیوں میں حل نکال لیا تھا۔ پاپا، حالے نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ ہی تھی۔ ہارون ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بول رہا تھا۔ اس کی چپ کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ حالے جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی، وہ اس کو اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ پاپا، وہ چپ تھی۔ وہ کیوں چپ تھی؟ کیونکہ وہ راضی تھی، اور یہی یہاں شاہد کو لگا تھا بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب وہ 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے ایک سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے لے دیں۔ شاہد دمزادے اس کو سنے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا ہم واپسی پہ لیں گے، میں نے کہا تھا ابھی لے لیتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں مانا، میں چپ ہو گیا۔ ہم واپس گئے، وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پاپا، جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی تھی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی۔ پاپا، آپ نے دیر کر دی تھی۔ پاپا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا تھا، گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے۔ وہ کوئی روٹھا بچہ لگ رہا تھا۔ شاہد حسین کو تو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کو یاد آیا اس واقعے کے بعد ہارون نے ایک مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی۔ تب تو بس سائیکل تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ معراج کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ جب حالے ڈائننگ
میں داخل ہوئی۔ وہ دادا جان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے بابا کے پاس ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تحریر اتر آیا تھا۔ ہالے ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، لیکن جب حسن اس کو چڑھانے کے لیے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ہالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ ہالے، کیا اب بھی نیند سے جاگی نہیں ہو؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے۔ چچی میٹھی چھری بنی خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ چچی، نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پہ جام لگا رہی ہیں آپ، ہالے تپانے والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ چچی کے تو مانو کپڑوں کو آگ لگ گئی تھی، نظروں سے ہالے کو بس دیکھ رہی تھی۔ یہ دادا کی موجودگی میں کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہالے، بچہ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، میں یہی ٹھیک ہوں۔ مہر جوس دینا۔ دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کر اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ہالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ہالے تھی جو پرسکون سے بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی ہالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ بولا کیا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں کہ تم نے کیا بولا؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہو گئی ہے تمہاری، بہت ڈھیل دے دی ہے بابا نے تمہیں، اس لیے تو ہمارے سروں پہ چڑھ رہی ہو، اتنی بدتمیز ہو گئی ہو۔ بابا کو جواب دو گی؟ اب تم اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو۔ تم نے کچھ کیا؟ تم نے کیا کیا؟ بابا آرام سے یار، بچی ہے۔ سفیر نے اپنے باپ کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہے نا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری اس کو تو؟ بس شمس، بہت سن لیا میں نے اور بہت کہہ چکے، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، یہ میری بیٹی اور ابا کا معاملہ ہے، وہ اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ شمس، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بلکہ ویسے جیسے میں تمہارے بیٹے سے کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے۔ وہ بلا وجہ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف سلطان کی طرح بولتے ہوئے نرم مگر دو ٹوک لہجہ آخر میں شمس صاحب کا کندھا تھپتھپایا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حسن، اماں اور فروا حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جبکہ مہر ماں پتھر کا بت بن چکی تھی اور اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ہالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج نہیں آئے گا، نہ کال پک کر رہا ہے۔ ہالے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، نارمل سی بولی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس پہ مٹی ڈال دی ہو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آ جاؤ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے سفیر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سفیر کے ساتھ یونی جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ جی تو سامعین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری سٹوری پسند آ رہی ہوگی۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی، ملیں گے کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور اگر آپ سب کو ہماری تحریر اور ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی سے سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔